الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فنبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال إذني وأوجزه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا وأجمع العياس مما في أيدي الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس کی روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قیام قباء میں رہا، اور پھر جو وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس کے مکان پر ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدریہ وحی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ آپ کی اونٹنی ہماری طرف سے مامور ہے، یعنی ہم نے اس کو حکم دے رکھا ہے، وہ جہاں ٹھہرے وہاں آپ کو قیام کرنا ہے۔
چنانچہ اسی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہوا۔ قصہ تو بڑا دلچسپ بھی ہے، لمبا بھی ہے، لیکن یہاں اس کو پیش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ مجھے دراصل جو حدیث پڑھی گئی ہے اس کی مختصر وضاحت کرنی ہے۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ کیا درخواست کی؟ اذنی و اوجز، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے اور مختصر نصیحت فرمائیے۔ نصیحت کی درخواست کر رہا ہے اور وہ بھی کیسی؟ مختصر، لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھو اس کی اس درخواست کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذرہ برابر برا نہیں مانا، بلکہ اس نے جو درخواست کی تھی اسی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو مختصر نصیحت فرمائی۔ 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو یہ تھی، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ جب تم اپنی نماز میں کھڑے ہو تو اس آدمی کی سی نماز پڑھو جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے۔ نماز اس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اسلام کے وہ 5 ارکان جن کے اوپر اسلام کی عمارت قائم ہے، ان میں سے ایک نماز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بخاری شریف کے اندر ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں کے اوپر قائم کی گئی ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی جو 5 ستونوں کے اوپر قائم کی گئی ہو، ان میں سے ایک نماز ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسلامی ارکان میں سب سے اہم رکن نماز ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری شریعت اور شریعت کے تمام احکام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حضرت جبریل کے ذریعے سے بھیجے، نازل فرمائے۔ جو بھی حکم ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کے یہاں سے وہ حکم لے کر حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ لیکن نماز ایک ایسا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلایا۔ معراج میں حضرت جبریل کے ذریعے سے نماز والا حکم نہیں بھیجا، اپنے پاس بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان کے اوپر، اور وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس امت کے لیے تحفے کے طور پر نماز عطا فرمائی۔ کیسا بڑا تحفہ ہے رب العالمین کا دیا ہوا، اور وہ وہاں دیا اللہ تعالیٰ نے، وہاں 7 آسمانوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نماز کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنی ہے۔
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات کے ذریعے نماز کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، انسان آدمی بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فاصلہ ہے۔ جہاں نماز چھوڑی آدمی کفر تک پہنچ جائے گا۔ چنانچہ یہ حضرات ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام علیہم الرحمہ، یہ چار امام جن کو ہم اور آپ جانتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، جن کے دنیا میں مسالک، جن کے اس پر چلنے والے اللہ کے بندے، شریعت کی جو تشریحات انہوں نے کی اس کے مطابق، ان کے ہاں نماز کے چھوڑنے پر کیا سخت حکم ہے وہ میں آپ کو ذرا بتلاؤں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو کوئی آدمی اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے گا، ایک تو ہے کہ یاد نہیں رہا، سویا رہا، آنکھ لگی رہی اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا، یا نماز کا وقت آیا اور اس پر ایسی غفلت طاری ہوئی کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ نماز کا وقت آیا ہے، تو بات دوسری ہے۔ لیکن بیدار ہے، معلوم ہے نماز کا وقت آیا، اذان سن رہا ہے، ایک اذان نہیں، شہر میں سے چاروں طرف سے 20 مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی، پھر بھی نماز کے لیے نہیں گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اسلامی حکومت ہو تو ان کے یہاں تو کافر ہو جانے کی اور مرتد ہو جانے کی، اسلام سے نکل جانے کی وجہ سے اس کی سزا قتل ہے۔ ذرا کان کھول کر کے سن لیں، آج ہمارے معاشرے میں نماز کے متعلق غفلت بہت زیادہ ہے، نماز کی اہمیت ہمارے دلوں میں سے نکل گئی ہے، نماز کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، نماز کا کتنا اونچا مقام ہے اور نماز کے چھوڑنے پر کیسی سخت سزائیں شریعت میں مقرر کی گئی ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے کافر ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کافر ہو گیا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، وہ سب جیسا کافروں جیسا اس کا ہو۔ جبکہ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک کافر تو نہیں ہوتا جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینے کی وجہ سے، لیکن اس کی سزا، وہ اپنے اس جرم سے اگر توبہ نہ کرے تو اس کی سزا ان دونوں اماموں کے یہاں قتل ہے۔ اسلامی حکومت ہوگی تو اس نماز چھوڑنے کی سزا میں اس کو قتل کریں، جبکہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا اور قتل کی سزا تو نہیں ہے، لیکن یہ سزا ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دے گی حکومت، کھلا تو چھوڑ نہیں دے گی، جیل میں ڈالے گی اور جیل میں روزانہ اس کی پٹائی ہوگی، حتی یتوب او یموت، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے اپنی اس حرکت سے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عادت سے، یا کسی حالت میں اس کی موت آ جائے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ کسی کے یہاں بھی کہ نماز چھوڑنے والے کو چھوڑا نہیں جاتا۔ کتنا سخت گناہ ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو، اسلامی قانون جاری ہو
تو یہ جتنے بھی نماز چھوڑنے والے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے متعلق اور جو تاکید فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صام فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ. یہ معجم طبرانی کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت مسند بزار کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ لہ وموضع الصلاۃ فی الدین موضع الراس من الجسد. کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے اس کا دین نہیں. اور دین میں نماز کا مقام ایسا ہے جیسے آدمی کے جسم میں سر کا مقام. سر اگر کاٹ دیا جائے تو آدمی زندہ رہتا نہیں ہے. اس طرح اگر نماز ہٹ نکل جائے آدمی کی زندگی سے تو وہ دین نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے زمانے خلافت میں مختلف جو ہے علاقوں کے گورنروں اور حکام کے نام ایک حکم اور سرکلر جاری کیا تھا، جس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا کے پہلے ہی باب کے اندر باب وقوع الصلاۃ میں اس کو ذکر کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس حکم نامے میں لکھا تھا ان اہم امرکم عندی الصلاۃ من حفظها وحافظ علیها حفظ دینہ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع. کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے تمام چیزوں میں شریعت کے تمام احکام میں میرے نزدیک سب سے اہم نماز ہے. جس آدمی نے نماز کی حفاظت کی، اور حفاظت کی کا مطلب یہ ہے کہ نماز جس طرح پڑھنا چاہیے اس کے مطابق پڑھی، فرائض واجبات سنن مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ، وحافظ علیہ اور اس کی پابندی کی. یہ نہیں کہ ایک دن کر لیا پوری زندگی اسی طرح کیا تو حفظ دین ہوں، اس آدمی نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا. گویا ہم اگر اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نماز کو جیسا کہ اس کا حق ہے اس کے مطابق پڑھنے کا اہتمام کریں. ومن ضیعها اور جس آدمی نے نماز کو ضائع کر دیا فهو لما سواها اضیع. حضرت عمر فرماتے ہیں تو نماز جیسی چیز کو ضائع اور برباد کرے گا تو پھر دین کے دوسرے احکام کو تو بطریق اولا وہ برباد کرے. اس سے اب کوئی امید اور توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ دوسرے احکام ادا کر پائے گا. یہ اتنی زیادہ نماز کی اہمیت ہے نماز کی اسلام کے اندر. اور وہ نماز پھر کیسے پڑھنی چاہیے؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے. قرآن پاک میں سورہ المؤمنون کے شروع میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ ایمان والے کامیاب ہیں، فلاح یاب ہیں، ان کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی حاصل ہے. لفظ فلاح استعمال کیا گیا. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ یہ لفظ فلاح عربی کا وہ لفظ ہے اس کے مفہوم
اور اس کا مطلب ادا کرنے کے لیے ہماری اردو زبان کے اندر کوئی لفظ نہیں ہے جو اس ایک لفظ میں ادا کر سکے. ہم وہ جو ترجمہ کرتے ہیں کامیاب، وہ تو بس بہت ناقص مفہوم ادا ہوتا ہے. اس اصل تو فلاح کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جس کو دنیا اور آخرت دونوں کی خوشحالیاں حاصل ہوں. اور اس کا طریقہ جو ہے یہ بتائے گا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز کو خشوع کے ساتھ، خشوع یعنی اپنا دل پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ رکھتے ہوئے نماز کے دوران دل کا دھیان اور دل کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے. نماز شروع کرنے سے لے کر سلام تک ذرہ برابر بھی دل کا دھیان اور توجہ نماز سے ہٹنی نہیں چاہیے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاں اس کا بڑا اہتمام تھا. اگر کسی وجہ سے اگر نماز کے اندر سے دھیان ہٹ گیا تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی. آپ نے فضائل نماز میں واقعہ پڑھا ہوگا. ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، باغات کے مالک تھے. ایک مرتبہ وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے. باغ میں پڑھ رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز نہیں ہوگی، نہ وہ تو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتے، نفل نماز تھی، باغ میں ادا کر رہے تھے. ایک چڑیا کہیں آ گئی اور آنے کے بعد وہ واپس جانے کے لیے اڑی. باغ کے درخت تو اتنے گنجان تھے کہ اس کی وجہ سے چڑیا کو جانے کے لیے راستہ نہیں ملا. تو وہ پھر نیچے اتری، پھر اڑی، پھر اتری، پھر اڑی. تو نماز کے دوران ان کا دھیان اس چڑیا کی طرف چلا گیا. بس اس کی وجہ سے قرات میں بھول ہو گئی. پھر کیا تھا، نماز سے فارغ ہوئے، پورا باغ جو ہزاروں کی قیمت کا تھا اس کا صدقہ کر دیا. کہ اس باغ کی وجہ سے نماز کے اندر یہ صورت پیش آئی. یہ بڑے باغیر لوگ تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اللہ کی محبت اتنی ان کے دلوں میں پیوست تھی کہ اس کی راہ میں جو چیز بھی رکاوٹ بنے گی وہ اس کو ہٹانے کا کام کرتے تھے. تو یہ گویا خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. شریعت مطالعہ نے اس کی بڑی تاکید فرمائی. آج کل ہماری نماز تو کیا ہو گئی، وہ سب آٹومیٹک ہو گیا. نماز بھی ہماری آٹومیٹک. کیسے آٹومیٹک؟ جیسے اللہ اکبر کہہ کر کے جو نیت باندھی، اب چالو ہو گئی نماز. سبحانک اللہم ثنا بھی پڑھ رہے، اعوذ باللہ بھی پڑھی، بسم اللہ بھی پڑھی، الحمد شریف بھی پڑھی، سورت بھی اس کے بعد پڑھی. اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں بھی گئے، رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم وہ بھی پڑھی. سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے بھی ہوئے، اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہا. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں بھی گئے، سجدے کی تسبیح جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ وہ بھی پڑھی. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے، پھر جو ہے دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گئے، تسبیح پڑھی، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے. پھر سورۃ فاتحہ، سورت، اور پھر دوسری رکعت بھی پڑھی، اور دوسری رکعت کی دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر کے قاعدے میں بیٹھے، التحیات پڑھی، درود پورا پڑھا، درود ابراہیم دونوں حصے اس کے، دعا جو پڑھی جاتی ہے درود کے بعد وہ بھی پڑھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف سلام بھی لے رہا. لیکن یہ سب آٹومیٹک، یعنی جیسے ٹیپ ریکارڈ کا بٹن دباتے ہیں تو بٹن دبنے کے بعد چالو ہو جاتی ہے ٹیپ. ہماری ٹیپ بھی چالو ہو، اللہ اکبر کہیں گے سبحان اللہ چالو ہوگا، سبحان جو ثنا پڑھتے ہیں وہ ادھر وہ پڑھی جا رہی ہے، اور ادھر جو ہے دماغ گیا کہاں، دکان پہ
دکان کھولی، گاہک لوگ آئے، ان کے ساتھ سودا ہوا، مال بھی پیک کرایا، سپلائی بھی کر دیا، پیسے بھی آ گئے، اور جو ہے چیک جمع بھی کرا دیا، وہ سب ہو گیا نمازی کے اندر۔ ادھر وہ سب پڑھا بھی جا رہا ہے، زبان وہ کام کر رہی ہے، اور دل و دماغ ادھر کہاں ہے؟ تجارت کے اندر، دکان کے اندر۔ یہ ہماری نماز، آٹومیٹک نماز۔ اس آٹومیٹک نماز پڑھنے والے کا حال کیا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد وہ دوسرا سلام پھر آپ اس کو پوچھو فوراً کہ بھائی تم نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی؟ الحمد شریف کے بعد سوچے بتا نہیں پائے گا، حالانکہ اس نے پڑھی، امام صاحب کی پڑھی ہوئی نہیں پوچھ رہے ہیں، اس کی اپنی پڑھی ہوئی، لیکن وہ بھی اس کو یاد نہیں۔ آج ہماری نمازوں کا یہ حال ہو گیا۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی، ترستے ہیں آج اس کو منبروں میں حرام۔ ہمارے اسلاف کے سجدے وہ تھے کہ زمین لرزتی تھی اس سے، اور آج ہمارا حال بھی ہے۔ ہماری نماز ایسی ہے، تو اس نماز کو توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنے کا شریعت نے حکم دیا۔ کیسے توجہ کے ساتھ پڑھیں گے؟ اس کے مختلف طریقے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ ایک طریقہ تو وہ ہے جو حضرت جبریل والی حدیث میں آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی جب نماز کے لیے کھڑے ہو نا، تو نماز کی نیت باندھتے ہی آدمی کی کیفیت ایسی پیدا ہو جائے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ایسی کیفیت۔ اس طرح نماز پڑھو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، تو کم سے کم دل میں یہ کیفیت تو پیدا ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کی نگاہوں میں ہوں۔ تو سی سی کیمروں کا تو ہمیں ڈر لگتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر نہیں لگتا۔ کہ یہ حال انسانوں کا ہو گیا ہے۔ یہاں اگر پتہ چل جائے کسی جگہ آدمی اور وہاں بتائے کہ یہاں سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے، فلاں کام یہاں نہیں کرنے کا ہے، کوئی نہیں کرے گا، سب چوکنے ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر حرکت و سکون سے واقف ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے سے منع فرمایا ہے وہ ہم کر رہے ہیں بے ڈرے۔ یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ تو بہرحال ایک کیفیت نماز کی وہ تھی، اور ایک دوسرا طریقہ حضور نے اس حدیث میں بتلایا۔ ادھر نصیحت چاہیے نا، اس کو نصیحت فرما رہے حضور کہ اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، کہ بھائی جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اس آدمی کی سی نماز پڑھو جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہو۔ اب دیکھیے، ہم میں سے ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ ہر ایک کو ہمیں موت آنے والی ہے، موت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ موت ایک حقیقت ہے، ہر شخص جو ہے اس کو تسلیم کرتا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، یعنی ہم نہیں جانتے۔ مقرر نہیں کا مطلب یہ ہے اللہ کے یہاں تو وقت مقرر ہے، لیکن وہ مقررہ وقت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کب آئے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، ابھی آ جائے، ہو سکتا ہے یہ بیان میں کر رہا ہوں اسی درمیان مجھے موت آ جائے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد آئے، ہو سکتا ہے نماز کے لیے اب کھڑے ہوں اس وقت آئے، ہو سکتا ہے کل آ جائے، ہو سکتا ہے آئندہ ہفتے میں آ جائے، ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی گارنٹی، کوئی ہمیں معلوم آنے والی ہے، یہ بات طے ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ کس وقت آئے۔ جب حال یہ ہے، حقیقت ہے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے نیت باندھو تو اس وقت یوں سوچو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز جس کو میں پڑھنے جا رہا ہوں میری زندگی کی
آخری نماز. اور جیسے کہ کسی آدمی کو اگر کہیں کسی جگہ حکومت کی طرف سے پھانسی کی سزا دی گئی ہو، لوگوں نے پکڑ لیا ہو دشمنوں نے، اور وہ دشمن اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پھانسی دینا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، اور ان دشمنوں نے ذرا رحم اتنا کیا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کا موقع دیا جائے. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو. اندازہ لگاؤ وہ 2 رکعت کیسا جی لگا کر کے پڑھیں گے. بخاری شریف میں آتا ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو جو ہے دشمنوں نے گرفتار کر لیا تھا، اور پھر مکہ والوں کے ہاتھ جو اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور مسلمانوں کے دشمن تھے، ان کے ہاتھ انہوں نے ان کو بیچ دیا تھا. ایک شخص جس کو ایک مکے کے ایک کافر کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں قتل کیا تھا، اس کی اولاد نے اس پکڑنے والوں کے پاس سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی قیمت دے کر کے خرید لیا تاکہ اپنے باپ کے بدلے میں ان کو قتل کرے. چنانچہ جب ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب ہمیں ان کو قتل کرنا ہے، دوسرے ان کو بتا دیا حضرت خبیب کو کل تو ہم تمہیں قتل کریں گے، پھانسی دیں گے. لے گئے مکہ سے باہر تنعیم پر. مکہ تو کیونکہ حرم ہے نا، حرم میں یہ کام نہیں کیا جا سکتا. وہ لوگ کافر ہونے کے باوجود حرم کا اتنا احترام کرتے تھے. حرم سے باہر لے گئے اور ان کو موقع دیا، تمہیں کیا 2 رکعت پڑھنے کا موقع دیا جائے. 2 رکعت پڑھی، بڑے اطمینان سے پڑھی. سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرا جی نماز میں بہت لگ رہا تھا. اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کر رہا ہے تو میں اور زیادہ نماز کو طویل کرتا. نماز میں جی لگ رہا ہے اس لیے میں نماز کو طویل کرنا چاہتا تھا، لیکن تم یوں سمجھو گے کہ یہ موت کے ڈر سے ایسا کر رہا ہے، اس لیے میں نے پڑھ لی. عام طور پر جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ بھائی ہر کسی کو، مجھے اور آپ کو بھی اگر یہ معلوم ہو جائے، مجھے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ ابھی یہ جمعہ کی نماز ہم جو پڑھنے والے ہیں یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، تو آپ بتلاؤ کیسا جی لگا کر کے اس کو پڑھیں گے. پوری توجہ کے ساتھ ہماری کوشش ہوگی کہ ذرہ برابر کوئی دوسرا خیال نہ آئے. ہمارا جی نماز ہی میں لگا رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہمارا دل متوجہ ہونا چاہیے پورے خشوع کے ساتھ. گویا خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ گویا جب نماز پڑھو تو فصلی صلاۃ مودعین، اس آدمی کی سی نماز پڑھو گویا جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے، یعنی ایسا سمجھ کر کے پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز میں جی نہیں لگتا، نماز کی طرف دھیان نہیں رہتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دھیان لگانے کی تدبیر بتائی. ہم تو ایسے بگڑے ہوئے ہیں کہ یہ تدبیر ہمارے لیے، یہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہوتی. تو بہرحال پھر بھی بار بار اس تصور کے ساتھ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو پورے دھیان، توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں. اور دیکھو 5 وقتہ نماز، 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے. میں آپ تمام بھائیوں سے، میرے بعد نوجوان بھائی وہ ہیں جو صرف جمعہ کے دن آتے ہیں. بھائی جمعہ کی نماز جس طرح فرض ہے، روزانہ کی 5 وقت کی نماز بھی اسی طرح فرض ہے. تو دونوں میں کوئی فرق نہیں. جتنی جوابداری، جتنی قوت طاقت کے ساتھ وہ یہ فرض ہے وہ بھی فرض ہے. آج ہم نے جو ہے جمعہ کی نماز کو پکڑ لیا، ہفتے میں 1 دن مسجد میں آتے ہیں. یہ جیسے عیسائیوں کے یہاں
وہ عیسائی کیا ہیں؟ اپنے گرجا گھر کے اندر ہفتے میں ایک مرتبہ سنڈے کو جائیں گے وہ فقط. اور جیسے ان کے گرجا گھر میں کرسیاں لگی ہوئی ہے، اب ہمارے یہاں بھی دھیرے دھیرے کرسیاں آ رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہے مسجد کے اندر. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ بھی ختم ہو جائے. اس لیے بھائی ضرورت ہے نماز کی طرف توجہ کیجیے. نماز ہی وہ چیز ہے جو اللہ کو راضی کرنے والی ہے. قرآن آج لوگ کہتے ہیں روزی میں برکت نہیں ہے، روزی کا کوئی وظیفہ بتاؤ. قرآن میں باری تعالیٰ نے وظیفہ بتلایا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ تم اپنے گھر کے لوگوں کو نماز کا حکم دو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز کی پابندی کرو. لا نسألُكَ رِزْقًا، بھائی تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم روزی دیں گے. علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تشریح میں کہ جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائیں گے برکت کے ساتھ. جو اللہ بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچنے کا اہتمام کرو. اس وقت ہم اور آپ جن حالات سے اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، بڑے سنگین حالات ہیں. پھر بھی یہ خطرناک حالات ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی نہیں. ہماری غفلت وہی ہے جو پہلے تھی، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اللہ کی طرف رجوع، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش، فرائض کی پابندی، گناہوں سے بچنا، بڑے بڑے گناہ خاص طور پر ان سے بچنے کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے. ہم میں سے ہر ایک اس کا اہتمام کرے اور روزانہ کم سے کم 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ کر کے اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگے. اللہ تو بہت راضی ہوتے ہیں. بندہ جب توبہ کرتا ہے نا تو ہم تو اپنے کسی ماتحت سے نیچے والے سے ناراض ہو گئے ہوں، وہ ہمارے پیر پہ پڑتا ہے تو ابھی ہمارا دل پسیجتا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا حال تو یہ ہے کہ بندہ جب توبہ کر کے توبہ کے لیے اللہ کے حضور میں پیش ہوتا ہے تو اللہ ایسے خوش ہوتے ہیں. اس کی مثال دی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک آدمی اپنے اونٹ کے اوپر سواری پر نکلا، کھانے پینے کا سامان بھی سب اسی کے اوپر ہے، اور ایک جگہ جو آرام کے لیے اترا، درخت کے نیچے لیٹا، اونٹ کو وہیں باندھا، اور جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ بھائی نے پورا صحرا ہے، رنگ جنگل نہیں، رنگ. جنگل میں درخت تو ہوتے ہیں، رنگ میں تو کیا ہے، بس ریت ہی ریت ہے، صحرا ہے، اور دور دور وہ اونٹ نظر نہیں آتا. تلاش کیا، پتہ نہیں چلا. مایوس ہو گیا، سمجھ گیا کہ اب تو یہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں، اب تو یہ ہے کہ بھوک سے پیاس سے میری موت ہی آئے گی. دوبارہ اسی درخت کے نیچے آ کر کے سو گیا تاکہ موت آ جائے. تھوڑی دن کے بعد آنکھ کھلی تو وہ اونٹ موجود تھا. اس کو دیکھ کر کو اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں وہ اللہ تعالیٰ کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا. یعنی خوشی میں اس کے ہوش اڑ گئے، سمجھ ٹھکانے پر نہیں رہی. کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا خدا. لیکن حضور فرماتے ہیں خوشی میں ایسا یہ ہو گیا، عقل اڑ گئی تو یوں کہنے لگا کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا. دراصل خوشی اتنی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ جیسے اس کو کتنی خوشی ہوئی کہ ہوش بھی باقی نہیں رہی. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندہ جب اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. ہماری طرف سے غفلت ہے، اس کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. دنیا کے حاکموں کے دروازے راتوں کو بند ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا دروازہ راتوں کو بھی کھلا ہوا ہے. آؤ اس کے دروازے پر حاضری دو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. کوئی آپ کو ڈنڈ دینے کا نہیں ہے.
اپنے گناہوں کے اوپر پچھتاوے کا اظہار کرو، اللہ تو ایک لمحے میں سب کچھ معاف کر دے. بازا ہر آنچے گردی بازا، گر کافروں کپڑوں پرستی بازا، تجھے آؤ لوٹ کر کے آؤ، جو کچھ بھی کیا ہے لوٹ کر کے آؤ، کافر بھی ہو اور جو ہے وہ بت پرست بھی ہو اور آنکھ کے پجاری بھی ہو تو بھی آؤ. یہ درگاہ ماں درگاہ نا امیدی ہے. یہ ہمارا دربار نا امیدی والا دربار والا نہیں ہے. 100 بار توبہ شکستی بازا، 100 مرتبہ بھی اگر توبہ توڑ دی ہے تو پھر آؤ. پھر بھی دنیا کے اندر تو باپ جیسا باپ بھی بیٹے نے غلط کیا ہے، 1 مرتبہ معاف کرے گا، 2 مرتبہ معاف کرے گا، 3 مرتبہ معاف کرے گا، پھر کہے گا اب میرے گھر کے دروازے پہ مت آئیے، مجھے اپنا منہ مت بتائیے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو 100 مرتبہ توبہ اگر ٹوٹی ہے تو بھی اللہ کو اور مجھے اپنے دروازے سے دھتکارنے والے نہیں ہیں. ایسے کریم کو چھوڑ کر کے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ضرورت ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کے حضور پیش ہوں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں. اور آج امت جن حالات سے گزر رہی ہے ان سے حفاظت کے لیے یہ بھی ہے کہ زبان پر استغفار ہو. نستغفر اللہ، نون کے ساتھ جمع کا بہووچن ہے عربی کے اندر. گویا نیت یہ ہو کہ پوری امت مل کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہے. نستغفر اللہ نستغفر اللہ. کم سے کم دن میں 300 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنے کا ہر ایک اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.